ہم یہ ہمارے استاد ہیں، ہمارے معلم ہیں، ہمیں درس دیتے اخلاق، شمائل، عادتیں، خصلتیں، ایمان، ایثار، قربانی، توکل، صبر، تقوی، ہر بات ہمیں ان کے حالات دیکھو، ان کے واقعات سنو. دین کے جتنے اخلاقیات کا باب ہے وہ نہیں سیکھا جاتا ہے، ایثار نہیں سیکھا جاتا ہے، صبر نہیں سیکھا جاتا ہے. یہ باتیں ساری، ان باتوں کی کوئی روح ہے تو وہ جماعت ہے جسے مصطفیٰ علیہ السلام نے تیار کیا ہے. وہ لوگ جو حضور کی گود میں پلے، اللہ کے رسول کے گھر میں پلے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. جو آیتیں میرا رسول پڑھے، نبی کے گھر والوں وہ آیتیں دہرایا کرو. دہرایا وہ گھر جس کی دیواریں بھی آیتیں پڑھتے تھے، دیواریں سیمنٹ بھی، مٹی بھی، تلاوت کریں. یہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ بیوتکن، تمہارے گھروں میں میرا رسول تلاوت کرتا ہے، تم تلاوت کیا کرو. زور سے کہو سبحان اللہ. یہ حضور کے الفاظ ہیں. مطہرات، پاک بیبیاں قرآن پڑھتی ہیں، وہی کی تلاوت کرتی ہیں. خاص طور پر ہر وقت جو حضور پڑھتے ہی دہراتی رہتی ہیں. اور ان گھروں میں جنہوں نے پرورش پائی ہے، اللہ اکبر، وہ تو ایسے خاص ہو گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا احبوا اہل بیتی لحبی، میرے محبوب ہونے کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو، اور مجھ سے محبت کرو میرے اللہ کی وجہ سے، اپنے اللہ کی وجہ سے. یہ تمہارا اللہ ہے، اللہ کا میں محبوب ہوں، مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو. اور ہم کرتے ہیں اس وجہ سے محبت. اس حدیث کا حضور نے یہ جواب بھی دے دیا. اگر کوئی پوچھے نا تو کتنی محبت کرو، محبت کرو، محبت کرو، کتنا سے محبت کریں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں بس پھر بتا دکھا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے مومن بندے سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے کرتے ہیں. تو پھر رسول پاک سے تو محبت کریں. احبونی بحب اللہ، مجھ سے الگ محبت نہیں کرو، اللہ کا محبوب ہونے کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو. اب یہ الگ محبت نہیں ہوئی، اللہ کی محبت کے اندر ہی یہ شامل ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو. اس لیے ان سے محبت کرنا کوئی خدا سے غیر نہیں ہے. اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب سے محبت اللہ کی وجہ سے، محبوب کی وجہ سے آپ کے اہل بیت سے محبت. اور اس میں کوئی زور نہیں لگتا، اس میں کوئی بوجھ نہیں پڑتا. خارجی کو بوجھ پڑتا ہے، وقت میں نے کہا کوئی وزن پڑ گئے، دو مرد بیٹا آ گیا. بس محبت کرو، ان سے بھی محبت کرو. اللہ اکبر کہنے لگا کیا فائدہ ہوگا مجھے؟ میں نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب ہذین یعنی الحسن والحسین اباہما و امہما کان معی فی درجتی فی الجنہ. فرمایا جو میرے حسن و حسین سے محبت کرتا ہے، ان کے باپ سے محبت کرتا ہے، ان کی ماں کے ساتھ محبت، دل کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے، فرمایا کان معی فی درجتی فی الجنہ، ایسا مومن میرا امتی جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ جائے. اس کے درجے میں رسول پاک کے میرے ساتھ جائے. حضور کا فرمان ہے، جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے.
کیا سکتا ہے؟ بے فائدہ ہے. وہ مٹی کلر ہو اتنے باہر جنت ملے گی، جنت ملے گی. دیکھا سارے بڑے بڑے پٹھو والے دور کھڑے ابھی کہیں گے جنت ملے گی. میں نے کہا گاڑی لو لیکن حسن حسین سے محبت کر، امام حسن حسین سے محبت کر. جنت بھی کون سے ملے گی؟ حضور کے درجے میں، نبی پاک کے زور سے، نبی پاک کے درجے میں. جامع ترمذی کا حدیث، صحیح حدیث آپ کو سمجھ پڑھ رہا ہوں، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا حضور کے درجے میں کیسے جا سکتے ہو؟ حضور کا درجہ تو نبیوں سے بھی اوپر ہوگا، تو یہ امتی ہو کر ان کے درجے میں چلے جائیں گے. میں کہا حضور فرما رہے ہیں غور کر. میرے مرشد گرامی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ ایسا بندہ ایک سوال کرتا تھا اس حدیث پر، تو کہنے لگے اس کو بتا دے تو حضور کے درجے میں جا رہا ہے تو اعتراض کون سا ہے؟ کون سا اس جانے والے کا درجہ ہے؟ درجہ تو حضور کا ہے. اگر امتی کا درجہ نبی سے اوپر ہو تو پھر غلط ہے نا. درجہ تو حضور کا ہے. جہاں بادشاہ جاتا ہے غلام بھی تو جاتے ہیں. اگر بادشاہ اگر تخت پر بیٹھا ہو اس کو پنکھا ہلانے والا ساتھ پتا ہے تو کوئی مزید کہہ سکتا ہے کہ یہ ہم سے اوپر کیوں کھڑا ہو گیا، تخت کے اوپر کھڑا ہو گیا، ہم نیچے کرسی پر بیٹھے. کہتے اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بادشاہ کا غلام ہونے کی حیثیت سے کھڑا ہے، مستقل طور پر وزیروں سے اوپر نہیں ہو گیا، غلام بن کے گیا ہے. فرمایا حضور کے درجے میں جو داخل ہو رہا ہے حسنین کا عاشق بن کر وہ غلام کی حیثیت سے داخل ہو رہا ہے. ہم بھی آپ کو اعتراض نہیں اس بات پر، ہو ہی نہیں سکتا. حکم جانتے ہیں درجہ حضور کا ہے اور خادم بھی ساتھ جا رہے ہیں، لیکن کتنا اعلیٰ مقام ہے آپ کو کیا پتا اس کا. حدیث بات میں آتا ہے انبیاء بھی آپ کے درجے کو اس طرح دیکھیں گے جیسے زمین پر کھڑا بندہ آسمان کے تارے دیکھتا ہے. اتنا بلند ہے حضور کا رتبہ. اس درجے میں ان غلاموں کو لے جائیں گے جو امام حسن پاک حسین پاک سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. اور اس محبت میں ہم آل ابراہیم پر، آل محمد رسول اللہ پر محبت کے ساتھ اور دل کے ساتھ درود و سلام پیش کرتے ہیں. اور امام شافعی اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کی تعریف میں یہ بات کافی ہے کہ آپ پر درود اور آپ کی آل پر درود پڑھے بغیر تو بندے کے نماز کی تکمیل نہیں ہوتی. اس سے بڑی کیا شان ہو سکتی ہے؟ عبادت رب کی کرے بندہ اور اس کی تکمیل کی مہر آل رسول کریم پر درود ہے تو پڑھا نہ جائے تو نماز کی تکمیل نہیں ہوتی. باقی مجھے کہنے لگا ہو جاتی کیوں؟ یہ تو سنت ہے. نہ بھی بڑا تو ہو گئی، نہ بھی بڑا تو ہو گئی. جب ہلکی میں ایک کہنے والے شعر یہ کہا ہے نا، یہ امام شافعی کا ہے، ان کا نزدیک واجب ہے اللہ مسلح سے بھی پڑھنا. اور یہ بات امام ابو حنیفہ سے بھی پوچھی گئی، رواج تو ہوگی، آپ نے سنت کا قول کر دیا اللہ مسلح سے لے کر پڑھنا، مستحب کا قول کر دیا، تو یہ اگر چھوڑ دے گا نماز، آپ نے فرمایا تو نماز کی پوچھتا ہے. اگر جان بوجھ کر چھوڑنے کی عادت پڑ گئی ہے ایمان سے ہی گیا، نماز کی کیا عادت ہو؟ یہ نہ سمجھ کہ میں نے تخفیف کی ہوئی ہے. فرمانے لگے جو ایمان پڑھنا نہیں چاہتا وہ نماز پڑھتا کس لیے ہے؟ وہ پڑھے بھی تو اس کی قبول ہی نہیں ہے. کیوں کہ ان سے پیار کرنے کا نام ہی کوئی ایمان ہے. اب ان کے بغض پر عبادت کر رہا ہے، اس عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ پھر صرف درود نہ چھوڑے، پھر پوری نماز چھوڑے، کیوں اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں. اس لیے کہ جس کے دل میں بغض ہو رسول پاک کا یا آپ کی آل پاک کا، اس کے ٹکرے مارنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں.
اس لیے کہ نماز رب کی لیکن طریقہ محمدی پر محبت رسول میں پڑھی جاتی ہے۔ مسلمانوں یہ گلدستہ ہے ہمارے پاس، یہ ہے گلدستہ ذکر صحابہ کا بھی، ذکر آل بیت اطہار کا بھی، نجات ہے، فلاح ہے۔ آپ کی آل اگر اعتراضات دیکھنے ہو محمود عباسی کی کتابوں سے، محمود عباسی کراچی میں ہوا خارجیوں کا، خبیثوں کا پیشوا، اس نے بہت اعتراضات لگائے اہل بیت پر، اور رافضیوں کے پیشوا اعتراضات لگاتے صحابہ پر، اور فقیر اہل سنہ والجماعت دونوں کو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، جو نامناسب بندہ ہوگا نا، نامناسب کون ہوگا؟ مشرک، نامناسب فاسق گنہگار، نامناسب کافر۔ فرمایا حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جو مناسب نہیں تھا اس کو میں نے نور ہی نہیں دیا اپنے حبیب کا۔ سبحان اللہ، زور سے کہو ان اللہ عز و جل ينقلني من اسلام طیبۃ الى ارحام طاہرۃ من لدن آدم الى ولد ابی و امی۔ سبحان اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک پاک پشتوں اور پاک ریموں میں رب نے مجھے رکھا۔ بڑا لمبا سفر ہے بھائی، بڑا لمبا سفر ہے نا، آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ تک ہزاروں سال پاک سلبوں میں، پاک ریموں میں مجھے رکھا۔ کسی نامناسب کے پاس رب نے میرا نور نہیں رکھا۔ جی تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ پڑتا ہے، فرق پڑ جاتا ہے، اس وجہ سے نہیں رکھا کسی نامناسب کے پاس۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے کہ بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا، ہر قرن میں زمانے کا جو سب سے بہترین تھا اس کے پاس میرا نور رکھا۔ جب ایسا ہے تو پھر آپ کی اولاد ہونے کے لیے، آپ کی صحبت کے لیے جو بندے چنے مجلس کے لیے، محمود عباسی کو بھی کہتا ہوں اور رافضیوں کو بھی کہتا ہوں، جو اولاد ہونے کے لیے چنے، تیری امانت سام کے ہزاراں سالہ تو رکھی، وہ پہلی سٹی پہلے درجے پر ہی اس کو ضائع کرنا تھا۔ جو دولت اتنی سنبھال کر لائے، آئے آئے، میں نے ایک رافضی سے کہا، میں نے کہا دیکھ تیری سیب گر رہی ہے، کہتا ہے یہ پتر جڑا ہے نا میرا، وہ بھیڑی مجلس جو بند ہے، ہم سید ہوتے ہیں، ہمارے خاندانوں میں روافظ بھی ہوتے ہیں۔ ایسے ایک شادی کی تقریب میں بیٹھا تھا تو میں نے کہا چاچا اکھاں تیری پیڑیاں ہو گئی، آدم بڑا میرا بھیڑی مجلس جو بند ہے، میں فکر کھا گئی۔ میں کہ بیٹھ دیتا کی ضائع ہو جائے گا، بڑی محنت کی تھی، ضائع ہو جائے گا، پٹھے بنائے نے کی کم کی طرح بیچ کے کھا جائے گا سارے۔ میں نے کہا یہ فکر ہے تمہیں؟ ہاں۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے کہا اس وجہ سے میں پریشان ہوں، اکھاں پیڑیاں ہو گئی، یلکان ہو گئے، ٹائیفائڈ نہیں چھڑتا پھر۔ میں نے کہا میرا بیٹا تو کر بھی کچھ نہیں سکتا، پوری مجلس میں بیٹھے تمہیں پسند نہیں ہے نا؟ کہا نہیں۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے نا، اس کے محبوب کی اگر مجلس اچھی نہ ہو تو وہ کیسے سب کرے گا؟ اور اگر آہستہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تو اپنے گلے بچا لو، بڑا یہ تو آپ لوگوں کو مرض ہے۔ کبھی ٹی وی پر ان کی تقریریں سنی، جھوٹ بولتے ہیں تو ان کے سننے والے کر کے آگے، اور تمہیں قرآن سنت کا نچوڑ نکال کے دیتے جیسے بس یہ قوم بالکل ایسی ہو گئی ہے، پپڑے والی۔ اللہ پر رحم کرے۔ تو یہ فکر ہوتی ہے کہ ابھی جا گڈے بیچنے ہیں، مولوی صاحب کتنے پائے،
کڈے وک جان گے یار، اسی کدی کدائیوں آئے ہیں، کڈے وک دے جان، کوئی مسئلہ نہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اور اللہ تو قادر و قیوم ہے، وہ نامناسب مجلس میں کبھی حبیب کو بیٹھنے نہ دے۔ جو حبیب ساری دنیا میں چنا ہوا مصطفیٰ ہے، تو جو اس کا حلقہ یاراں بنایا وہ بھی ساری دنیا سے چنا ہوا منتخب یاروں کی مجلس ہے جو حبیب کو عطا فرماتی۔ اسی لیے مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ مونس احمد و مجلس چار یار، مونس بوجہل عتبہ ذوالخمار۔ نبی پاک علیہ السلام جس مجلس سے مانوس تھے وہ چار یاروں کی مجلس تھی، اور ابو جہل کو عتبہ شرابی کی مجلس اچھی لگتی تھی، اور محمد رسول اللہ کو ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی مجلس اچھی لگتی تھی۔ جو حضور کو مجلس اچھی لگتی تھی وہ ہم کو بھی اچھی لگتی ہے۔ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، غلام ہیں، آپ سے عشق و محبت رکھتے ہیں اخلاص کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام سے حضرت انس نے پوچھا، رسول اللہ آپ کے اہل بیت کئی قسموں کے ہیں، قرابت داری نسبی بھی ہیں، سکونتی بھی ہیں سارے، پر میرا سوال ہے، حضرت انس خاص باتیں پوچھتے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ایسے ہی کرتا ہے، خاص خاص باتیں پوچھتا ہے، بتا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ سارے اہل بیت میں ایو اہل بیت کا حق الیک، سارے اہل بیت میں آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب کون ہے، سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں حسن و حسین۔ زور سے کہا سب سے زیادہ محبت حضور کو امام حسن پاک سے حسین پاک سے، یہ حدیث بات ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ جن سے حضور مانوس ہو، جن سے حضور کو سب سے زیادہ محبت ہو، تو نبی پاک علیہ السلام سے جو محبت کرتے ہیں ان کو بھی ان سے سب سے زیادہ محبت ہے جو ان سے حضور کو سب سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، محبتوں کے بارے میں تو بات آزمائی جاتی ہے۔ محبوب جن کو چاہے ہم ان کو چاہتے ہیں، محبوب جن سے بغض کرے گا یا اس کو پسند نہیں کرے گا تو ہم اس کو لائک ڈس لائک کرنے کا معیار حضور ہے۔ حضور کو جو محبوب ہے وہ ہم کو محبوب ہے، دل سے محبوب ہے، دل سے مومن محبوب ہے۔ کہو سبحان حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین ظاہرین باطنین۔ اور جنہوں نے تسمہ یہ سمجھ رکھا ہے محبت کا کہ صحابہ سے دشمنی کرے وہ غلط، ان کی ساری آئیڈیالوجی غلط ہے، سوچ غلط ہے، بنیادی دین کی مزاج کی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے ان کو تو ان سے محبت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حسنین کریمین کو اٹھاتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے، ایسے کرتے۔ اب بچوں کو سونگتا تھوڑے ہی ہے، جھوم لیتا ہے بندہ محبت میں، مگر سونگتا کوئی نہیں۔ ابو بکر صدیق اس طرح ایسے کرتے۔ ایک دن انس بن مالک نے پوچھا آپ ان کو سونگتے کیوں ہیں؟ فرمایا تو نے حدیث تو نے ہی تو سنائی تھی، رسول پاک فرماتے ہیں کہ دونوں میرے پھول ہیں۔ ہاں میں نے پڑھی لحان ابدائی فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں، تو فرمایا میں سنتا ہوں اور تیری حدیث بیان کی ہوئی کو سچ پاتا ہوں۔ کیوں؟ کہ میں رسول خدا کے بہت قریب رہا، مجھے ان کے جسم کی خوشبو کا بھی پتہ ہے۔ واللہ العظیم ایسی خوشبو جس میں محمدی سے آتی تھی ایسے ہی حسن و حسین سے آتی۔ فرماتے یہ تیری حدیث ٹھیک ہے نا جو تم نے بیان کی، رسول پاک کی، یہ پھول ہے، تو پھول ہے تو خوشبو آنی چاہیے۔ آپ نے یہ تو نہیں فرمایا نا کہ یہ گلاب کے پھول ہیں، آپ نے یہ فرمایا یہ محمد کے پھول ہیں، میرے پھول ہیں۔
فرمایا گلاب کا پھول ہو تو گلاب کی خوشبو آتی ہے اس میں، محمد رسول اللہ کا پھول ہو تو محمد رسول اللہ کی خوشبو آتی ہے۔ ایسے لوگوں کو الگ مقابل بنا کے بات کرنا، یہ دماغ کا خناس ہے، ٹیومر ہے، کینسر ہے۔ اور انشاءاللہ نتیجہ اس وقت علماء اس کینسر کو نکالیں گے، اس کا آپریشن کرتے رہیں گے۔ سنیوں کے دماغوں میں تو بن ہی نہیں سکتا، لیکن جن کے دماغوں میں بنے گا اس ٹیومر کا آپریشن ہوگا، سیدھا پھاڑا جائے گا اس کو، تم نہ تکلیف محسوس کیا کرو۔ اس لیے کہ چیل پھاڑ جو ہوتی ہے وہ مریض کے لیے فائدہ دیتی ہے۔ یہ کینسر ہے، سارے جسم میں پھیلے گا، ایمان کا جسم تباہ کرے گا۔ ہم اس قسم کی باتوں کو سننا بھی نہیں چاہتے اور سنانا بھی نہیں چاہتے، لیکن ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو ان میں سے خوشبو رسول محسوس کرتے ہیں، یہ محبت کی نشانی ہے۔ تبھی آپ ان کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بخاری میں حدیث کون کاندھوں پر اٹھاتے شہزادوں کو، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ آپ بوڑھے ہو گئے اور یہ جوان ہو رہے ہیں، آپ وزن بڑھ رہے ہیں اور آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، پھر آپ کندھے پر اٹھاتے ہیں، پر مگر خوشبو پھول ہے، وزن نہیں لگتا مجھے ان کا۔ اور پھر تو بھی یاد رکھ، بیٹے ہیں نا تیرے پر اشبہ بالرسول ہے، کہ تیرے اتنے مشابہ نہیں جتنے محمد رسول اللہ کے مشابہ ہیں۔ یہ بات سن کے مولا علی خوش ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ مشابہ رسول ہے، اب ان کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا مزہ ہے۔ یہ بخاری میں لکھا ہے۔ تو دوستو، ان کو مقابل جماعتیں بنا کر پیش کرنے والے وسواس الخناس ہیں۔ من شر الوسواس الخناس جن کے لیے پڑھا جاتا ہے، یہ وسواس الخناس نہیں، یہ مقابل نہیں ہے، کہ باہم پیار کرنے والے ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، ان پر تحیات ہوں، ان پر اللہ کی طرف سے سلام ہوں اور ان کا مخلوق کی طرف سے بھی سلام ہوں، ان کی عظمتوں کو سلام ہے، اس لیے کہ وہ دین کا نمونہ بن گئے، دین پر قربان ہو گئے، ایثار کی وہ مثال قائم کر دی کہ قیامت تک جس کے دل میں بھی دین کے لیے جذبہ پیدا ہوگا وہ انہی کے راستے پر چلے گا۔ راہبر ہے، رہنما ہے، پیشوا ہے، ان کے امتوں کو بار بار سلام ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام، یا نبی سلام مولیکا، یا رسول سلام مولیکا، یا
الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور یا الہ العالمین. سب حاضرین مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ. سب کی مشکلیں آسان فرما. ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما. بیماروں کو شفاء کامل نصیب فرما. سب کے دکھ درد مصیبتیں تکلیفیں پریشانی اضطراب فضل و رحمت سب کے شامل حال. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے. کربلائے رکھ شہید کربلا کے واسطے. یا اللہ مقبوضہ کشمیر فلسطین چچینیا برما کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما. ظالموں کی پنجہ ظلم سے انہیں نجات عطا فرما. عالم اسلام کی خیر فرما. اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ مذہب محمد مذہب اہل سنت و جماعت کا پرچم بلند فرما. یا اللہ اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ کی خیر. اس مرکز کو مسجد شریف کو دارالعلوم کو بیش برکتیں عطا فرما. اس کے باریوں کی مغفرت فرما. ان کے درجات بلند فرما. اپنے قرب خاص میں ان کو مقام بلند نصیب فرما. ان کے سب بچوں کو الہ العالمین سعادت مطلق اور سب کو الہ العالمین ان کے مشن کو آگے بڑھانے والا بنا اور ان کو برکات فرما. آسانیاں پیدا فرما. اتنے بھی علماء صلحاء قراء حفاظ یہاں ہیں. سب کے علم میں عمل میں صحت میں عمل میں برکت فرما. سب حاضرین کی دعائیں قبول فرما. تمناؤں کی تکمیل فرما. آرزوؤں کی تکمیل فرما. یا اللہ سب کو بامراد فرما. بادشاہ جرم مارا تو نکو کاری و معبد کر دہیم. جرم بے اندازہ بے حد کر دہیم. برکرامت بندہ بغیر افتاب روئے خود بحثیان الہی بحق کے بنی فاطمہ برقول ایمان کنی فاطمہ اگر دعوت عمر کنی والظہور منو دستہ امان آل رسول حرمت نبی الکریم بالغ تکبیر مصحاب العدین برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.